Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ وہ نہیں ہے کہ اس کو آسمانوں میں کوئی چیز بے بس کر سکے اور نہ ہی زمین میں، یقیناً بڑا ہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو روئے زمین پر ایک بھی ہلنے جلنے والا نہ ہوتا، بلکہ وہ انہیں وقت مقررہ تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کافر اور مشرک جن کے ہاں نبی نہیں آیا تھا وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ڈرانے والا کوئی نبی آ جائے تو ہم اس کی خوب خدمت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی ہر بات مانیں گے، اور وہ تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن جب ڈرانے والا ایک نبی آ گیا تو تمام امتیں جتنی بدکی تھی ان سے کہیں زیادہ یہ بدکنے لگے، اور یہ صرف دو وجہ سے ہوا۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دوسرے بری چالیں اور تدبیروں کی وجہ سے۔ حالانکہ ایسی بری چال چلنے والوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ بری چال انہی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی انتظار کر رہا ہو کہ پہلے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہو جائے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی سنت نہ تبدیل ہوتی ہے نہ ہی ٹلتی ہے۔ آگے انہی لوگوں کو مخاطب کر کے اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، وغیرہ وغیرہ دیگر قومیں جو ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں، ان کے آثار، ان کی نشانیاں دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ خاص طور سے اس لیے ان کو کہا گیا کہ جب یہ لوگ مکے سے یمن کا سفر کرتے تھے، سیریا کا سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، تو راستے میں ہی وہ تمام آبادیاں پڑتی تھیں جو ہلاک ہوئیں اور برباد ہوئیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو یا قوم عاد ہو یا یہ کہ قوم لوط ہو وغیرہ وغیرہ، یہ تمام بستیاں جو بڑی بڑی تھیں جو ہلاک کی گئی، جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، یہ ان کے بالکل شاہراہ عام پر پڑتی تھی۔ اور آج بھی جو
جی ٹی روڈ نکالی گئی ہے، جو ادھر سے حجاز سے جب سفر کرتے ہیں یمن کی طرف لوگ جاتے ہیں تو جو شاہراہ عام یعنی کہ لیے جی ٹی روڈ ہے وہ بالکل انہی بستیوں کے پاس سے ہی گزرتی ہے۔ وہاں پر آج الگ بات ہے کہ لوگ ٹورسٹ کے طور پر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر اب دکانیں بھی بن گئیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں سے جب جاؤ تو روتے ہوئے، سر نیچے کرے ہوئے، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان کے اوپر یہاں پر آیا تھا وہی عذاب ہمارے اوپر ہی آ جائے۔ لیکن لوگ آج اس کو ٹورسٹ پیلیس بنا لیے ہیں تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں اچھی بات ہے، لیکن اس سے عبرت حاصل کریں۔ دیکھنے کا یہ نہیں کہ یہ اتنے سال پرانی عمارت ہے، دیکھیے ابھی تک اس میں یہ باقیات یہ کیا ہیں، ابھی اس میں یہ چیزیں باقی ہیں، ان کے گیٹ باقی ہیں، ان کا وہ باقی ہے، اس کے نقش و نگار باقی ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے کمرے تھے، ان کا دروازہ کیسے تھا، یہ سب نہیں، بلکہ وہاں پر جا کر عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اتنی طاقت قوت کے باوجود بھی کہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں جس کو انسان ہلا بھی نہیں سکتا، اس کو بڑی آسانی سے تراش کر اس کے اندر بڑے بڑے کمرے اور ہال اور میوزیم اور دیگر تمام رہائش کی جگہ وہ بنا لیا کرتے تھے، اور پورا پہاڑ اوپر سے پہاڑ ہے اور اندر سے پورا مکان ہو جایا کرتا تھا۔ آج تو صرف ایک کبری اور کیا بولتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اندر سے سرنگ اگر چھوٹی سی نکالنی ہو، ایک پل نکالنا ہو تو حکومت جو ہے اس کے اتنے خرچے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بول جاتی ہے، اور وہ اس وقت صرف چھینی اور توڑی ان کے پاس جو بھی ہتھیار تھے اس کے ذریعے پورا پہاڑ تراش لیتے تھے اور گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کیسی رہی ہوگی، کتنی طاقت رہی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب ان کا یہ انجام ہوا تو تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ نہیں ہے جس کو کوئی بے بس کر سکے، تھکا سکے، زج کر سکے، یا اس کے ہاتھ کو روک سکے، اس کی قدرت میں وہ دخل اندازی کر سکے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ رب العزت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے اختیار دے چکا ہے اور اللہ اب جو ہے بالکل مفلوج ہو گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، تو آسمان میں اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، یا جو بھی دنیا میں اور آسمان میں طاقتیں ہیں وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ذرہ برابر بھی۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، پھر اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کے خلاف کھڑی ہو جائے اور کہے کہ اللہ کو ہم یہاں پر بے بس کر دیں گے، تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ذرا برابر بھی وہ بے بس کر سکے۔ اللہ اگر ہوا روک دے تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہوا چلا سکے۔ اگر اللہ رب العزت دن کو دن ہی قائم رکھے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رات برپا کر سکے۔ اگر اللہ رب العزت صرف بارش ہی بارش کر دے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس بارش کو روک سکے۔ اگر اللہ رب العزت صرف برف ہی گرانا شروع کر دے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس برف باری کو روک سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت اگر زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں اس کا اگانا بند کر دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اسے اگا سکے۔ تو اللہ رب العزت کے جو بھی احکام ہے، اس کی جو بھی قدرت ہے، کوئی اگر یہ سوچے کہ میں ذرا برابر بھی اس کی قدرت میں دخیل بن جاؤں اور اللہ کو بے بس کر دوں اور میں اس پر سب کچھ اختیار حاصل کر لوں، تو ذرا برابر اللہ کی قدرت میں کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں۔ ہاں، اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس نے موقع بھی دیا ہے، اور اس نے زمین کے اندر اور کائنات میں وہ چیزیں فراہم بھی کی ہیں کہ ہم اس کے اختیار سے، اس کی قدرت سے جو چاہیں حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی قدرت کو ہم نے للکارا تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے انجام پہلوں کا ہوا ہے وہی انجام ان کا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کی گرفت کرنا شروع کر دے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے پاداش میں، ان کے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے،
برائیوں کے کرنے کی وجہ سے ایک ایک برائی پر اگر وہ گرفت کرنا شروع کر دے تو پورے روئے زمین پر، پوری کائنات میں، پوری زمین پر ایک بھی کیڑا مکوڑا نہیں بچے گا جو زندہ رہ سکے اور چل پھر سکے۔ بس یہ اللہ تحمل والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز برداشت کرتا ہے۔ ہم شرک کرتے ہیں، اللہ برداشت کر لیتا ہے۔ ہم کفر کرتے ہیں، اللہ برداشت کر لیتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساجدار ٹھہراتے ہیں، اللہ برداشت کرتا ہے۔ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو پوجنے لگتے ہیں، اللہ برداشت کرتا ہے۔ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کو سب کچھ دیتا ہے۔ اگر وہ گرفت کرنا شروع کر دے تو گرفت کی وجہ سے انسان تو انسان، ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی باقی نہیں رہ سکے گا، ایک کیڑا مکوڑا بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا ترک علی ظہر من دابہ، کہ روئے زمین پر ایک بھی کیڑا، ایک بھی رینگنے والی چیز باقی نہیں رہے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ بس اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ اگر سنبھلنا چاہو تو سنبھل جاؤ، ورنہ ایک وقت اس نے متعین کر دیا ہے۔ وہ وقت متعین جو ہے وہ انسان کی اپنی موت ہے، تمام چیزوں کی اپنی موت ہے، وہ وقت ہے، اس سے آگے ہل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے۔ اسی طرح قیامت کا دن ہے، اللہ نے ایک مہلت دے دی ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں سنورنا چاہے، سنبھلنا چاہے، سنبھل جائے، نہیں تو اس کا حساب اللہ رب العزت آخرت میں دے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا، چاہے وہ موت کا وقت ہو، چاہے وہ عذاب کا وقت ہو، چاہے وہ قیامت کا وقت ہو، چاہے وہ زندہ اٹھائے جانے والا دن ہو، جو بھی وقت ہے، اگر وہ وقت مقرر آ جائے گا تو پھر سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، کبھی وہ بھٹکتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہے، دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، تمام سیٹلائٹ کے باوجود بھی انسان آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تمام قوت کے باوجود بھی انسان جو ہے ایک دوسرے سے نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے، ساری قوت، ساری ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان چھپنا چاہے چھپ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ سے کوئی اگر سوچے کہ ہم بچ جائیں تو جتنی بھی تاریکی میں وہ چھپنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتا، اللہ نکال کے دم لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ رزق کے لیے تھوڑا سا انہوں نے کہا تو اللہ رب العزت سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ تو کیسے رزق دیتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، گئے، اللہ نے کہا کہ وہاں پر اس چٹان کے اندر پہلے چٹان توڑو، وہ چٹان توڑی گئی، کہا کہ اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا پتھر ہے اسے توڑو، جب اسے توڑا تو اس میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا موجود ہے اور وہ رب کے گن گا رہا ہے کہ پروردگار کا شکر ہے جو مجھے یہاں پر رزق دے رہا ہے۔ ہر طرف سے پتھر بند، وہ زمین کے اندر دفن، اس میں ایک چھوٹا سا پتھر اتنا بڑا، اس کے اندر وہ کیڑا موجود ہے، اللہ وہاں پر اس کو رزق دے رہا ہے۔ تو جو اللہ اتنی تاریکیوں میں رزق دے سکتا ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی کل ہی شاید میں نے پڑھا ویل مچھلی غالباً اس کا 33 ٹن اس کی خوراک ہوتی ہے ایک دن کی، غالباً اس سے زیادہ ہی ہے شاید۔ اب اتنی بڑی مچھلی جس کا اتنا کھانا ہو اس کا پیٹ کیسے بھرتا ہوگا؟ کل ہی ایک چھوٹی سی کلپ نظر آئی کہ جب ویل مچھلی بھوکی ہوتی ہے تو پھر وہ شکار نہیں کرتی، وہ شکار نہیں کرتی، وہ کیا کرتی ہے اپنا منہ پورا ایسے کھول دیتی ہے، تو بڑا سا منہ تو ہوتا ہی ہے۔ اب جو جتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سب اس کے حلق میں اور اس کے منہ میں جا کے چلنے لگتی ہیں، وہ تیرتی رہتی ہے، سب اسی میں گھستے چل جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا منہ بند کر دیتی ہے۔ اچانک اس کو ٹنوں کی مقدار میں کہہ لیجئے کہ غذا مل جاتی ہے،
صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، ٹنوں کی مقدار میں اس کو کھانا مل جاتا ہے۔ اللہ کیسے رزق دینے والا ہے؟ وہی اللہ ہم کو زمین میں بھی رزق دے رہا ہے، وہی اللہ ہمیں سمندر میں بھی رزق دے رہا ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ورنہ دنیا میں ہم تھوڑا سا لطف اٹھا لیں اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔